السلام علیکم، میرا نام تہمینہ ہے اور میں ایک ایسا خوفناک واقعہ سناؤں گی جس کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ میرے گھر کا ہے جس کے متعلق میں جانتی بھی نہیں تھی کہ میں کسی ایسے گھر میں جانے لگی ہوں جس میں میری زندگی تو خراب ہوگی، وہاں پر میرے آنے والے بچے، جب میری شادی ہوئی اور ان کا کیا مستقبل ہوگا اس سے بھی میں بے خبر تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی اور میری شادی کے بعد جیسے ہی میں اس گھر میں گئی تو میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر جاتی تھی تو میرے سر میں، میری پوری باڈی میں سوئیاں چبھنے لگتی تھیں، میری طبیعت کچھ عجیب ہو جاتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی برے طریقے سے پیٹ رہا ہو اور بس میں سو جاؤں جا کر۔ گھر سے باہر جاتی تھی تو طبیعت بالکل نارمل ہو جاتی تھی، گھر کے اندر طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اوپر والے پورشن میں رہتی تھی اور نیچے میری جیٹھانی رہتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ خیر سارا دن سوئے رہنا، کچھ ہوش نہ رہنا، کسی کام کو کرنے پہ دل نہ کرنا، اور میری ساس مجھے مفت میں اتنی باتیں سناتی تھیں جن کو سن کر میں حیران رہ جاتی تھی۔ میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں آگے سے ان کو بتا سکوں کہ میری طبیعت کو کیا ہے۔ خیر وہ بڑی تھیں اور ان کو میں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور بس اتنا ہی کہتی تھی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ لیکن میں اپنے کنٹرول سے باہر تھی، میری حالت بہت خراب تھی، سارا دن سوئے رہنا۔ جب میرے شوہر کا آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو بڑی مشکل سے اٹھتی تھی، بعض دفعہ تو جب وہ آتے تھے تو میں سوئی پڑی ہوتی تھی اور ان سے بھی مجھے کافی ڈانٹ پڑتی تھی۔ ڈانٹ پڑنی بھی چاہیے تھی، میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی۔ اس کے بعد طبیعت کچھ عجیب ہو گئی، ہر ٹائم پوری باڈی میں پین، ڈاکٹرز کے چکر۔ میرے شوہر تو بیوی کے نام پر ایک ہاسپٹل گھر لے آئے تھے، وہ بھی بیماریوں کا بھرا ہوا ہاسپٹل۔ وہ مجھے ہر ٹائم باتیں ہی سناتے رہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا، کہتا ہے مینا تم اتنی بیمار ہو، اگر پہلے پتا ہوتا تو تم سے شادی نہ کرتا۔ شادی کو 4-5 ماہ گزر گئے تھے، حالت سٹل خراب تھی۔ میرے والدین کی طرف سے، میرے شوہر کی طرف سے مجھے کافی بھاری زیور پڑا تھا شادی میں، اور اس زیور کو سنبھالنے کا بھی ٹائم نہیں تھا میرے پاس، کیونکہ بس میں یہ چاہتی تھی کسی طریقے سے اپنے کام کو کروں اور سو جاؤں۔ اسی دوران میرے سونے کی کافی چیزیں بھی چوری ہو گئیں، کیسے چوری ہوئیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اوپر والے پورشن میں شادی کے شروع کے دنوں میں تو میں بالکل اکیلی ہوتی تھی، اور وہ زیور کہاں گیا؟ میرے والدین کی طرف سے گولڈ کی چین اور رنگز، گولڈ کے سیٹ، وہ سارے کے سارے چوری ہو گئے ایک ایک کر کے۔ میں اپنے شوہر سے ہر بات چھپا رہی تھی، کیونکہ اگر ان کو بتاتی تو ڈانٹ پڑنی تھی کہ تم سارا دن کیوں سوئی رہتی ہو۔ ایک دن میں نے یہ بات اپنی ایک دوست سے شیئر کی اور اس کو بتایا کہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے اور میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ اس نے مجھے کسی اللہ والے کا بتایا اور کہا کہ ان سے اپنا علاج کرواؤ۔ تہمینہ کہتی ہیں کہ میں کس جگہ رہتی ہوں یہ تو نہیں بتا سکتی، لیکن اپنے اصل نام کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ سٹوری آپ کے سننے والوں کو سنا رہی ہوں۔ تہمینہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان اللہ والوں کا نمبر تو میرے پاس آیا، لیکن ایسی نحوست تھی میرے اوپر کہ ان سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے ان سے بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا۔ اسی دوران میں نے اپنے کزن کو بھی یہ بات بتائی اور میرے کزن نے مجھے ایک ایسا، وہ کہتی ہیں کہ کوئی چیز تھی سننے کے لیے دی، ان کو ان کے کسی پیر و مرشد نے دی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم اس کو سنو۔ جیسے میں نے اس کو سننا شروع کیا، وہ کوئی ایسی کلام تھی جس کے متعلق میں زیادہ نہیں جانتی۔ اس کو سنتے سنتے میرے پیروں کے انگوٹھوں کی عجیب سی حالت ہونے لگی، ان میں ایک عجیب سی حرکت محسوس ہونے لگی اور ان کی شکل بدلنے لگی، یہاں تک کہ شکل اتنی بدلی کہ ایک انسانی صورت اختیار کر گئی، واضح طور پر ایک انسان کی صورت نظر آنے لگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے وہ جو چیز بھی سننی شروع کی تھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے میری حالت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ اور میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، شادی کو سال ہو گیا۔ میں سٹل بیمار تھی، ڈاکٹرز کے چکر لگ رہے تھے،
تقریباً ایک دن میں 3-4 ڈاکٹرز کا ٹائم لیا ہوتا تھا. مختلف بیماریاں تھیں جو میرا پیچھے تھیں اور میری جان نہیں چھوڑ رہی تھیں. وقت گزرتا گیا. تقریباً زندگی کے 23 سال میں نے سو کر گزارے. کام کرتی سو جاتی. بچوں کی پرورش کی طرف بھی کوئی خیال نہیں تھا. بچے اللہ کی طرف سے بڑھتے گئے اور جو بچے تھے وہ بھی بیمار تھے. ہر بچے کی دفعہ مجھے کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی تھی اور وہ سمٹمز میرے بچوں میں بھی آ جاتی تھیں. 23 سال زندگی کے گزرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ 23 سال کے بعد میری اسی دوست سے رابطہ ہوا جس دوست نے مجھے ایک اللہ والوں کا نمبر دیا تھا. میں نے اس کو اپنی ساری کنڈیشن بتائی. ان 23 سالوں میں نے زندگی کے دن بڑی مشکل سے گزارے تھے. تہمینہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل سچی میری زندگی کی آبیتی ہے. بچے بڑے ہو چکے تھے. بڑے بچے کی عمر 24 سال تھی اور وہ بھی بیمار رہتا تھا. اسے بچپن میں ہی ہرنیوں کا مسئلہ بن گیا جس سے پیٹ اور جسم پھول جاتا ہے. ڈاکٹر سے اس کا کافی علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں تھا. اب میری اسی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا تھا؟ میں نے بتایا میں نے بہت رابطے کی کوشش کی تھی لیکن میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. اس نے مجھے کہا اب میں تمہیں کسی اور کا نمبر دیتی ہوں اور ان سے اپنا علاج کرواؤ. مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے. تہمینہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹرز کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک چکی تھی. دوائیوں کا گھر بنی ہوئی تھی. میرے سائڈ ٹیبل پر صرف میڈیسن ہی نظر آتی تھی. بچوں کے کمرے میں بھی صرف میڈیسن ہی ہوتی تھی. اب کی بار میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ان اللہ والوں سے رابطہ کر کے ہی سانس لوں گی. میں اپنی اس حالت سے تنگ آ چکی تھی. میں نے ان کو کال کی اور اللہ کا فضل ہوا انہوں نے میری کال اٹھا لی. میں نے ان کو اپنی ساری مرض بتائی جس پر انہوں نے میری بات سنی اور کہا کہ کل رابطہ کرنا. نیکسٹ ڈے میں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے بڑی عجیب باتیں بتائیں کیونکہ تہمینہ کہتی ہیں کہ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا بھول گئی. اب میرے رابطے کی سب سے بڑی خاص وجہ تھی کہ مجھے میری باڈی کے اندر کچھ عجیب سی وہ کہتی ہیں کہ سمٹمز محسوس ہو رہے تھے جو کہ کینسر کے لگتے تھے اور ڈاکٹر نے کینسر کے لیے میرے ٹیسٹ بھی کیے تھے. میری رپورٹس گئی ہوئی تھیں شوکت خانم میں اور اس کے بعد اب مجھے خوف تھا کہ کہیں کینسر جیسی بیماری لاحق نہ ہو جائے کیونکہ جسم کی حالت تو کچھ ایسی ہی تھی. ان اللہ والوں نے میری بات کا جواب دیا اور کہا کہ نہ تو تمہیں کینسر ہے اور نہ ہی تمہیں ڈاکٹری مسئلہ ہے. زندگی کے کئی سال تم نے ڈاکٹر کے پاس جانے میں گزار دیے لیکن کسی بھی اللہ والے سے رجوع نہیں کیا کیونکہ تم کسی روحانی مسئلے کا شکار ہو. تم پر کالا جادو ہے. تمہارے اوپر خبیث جنات پھینکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تم ہر ٹائم بیمار رہتی ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں تمہیں یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ تمہیں کینسر نہیں ہے. رپورٹس آنے میں 2 دن باقی تھے. میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرا روحانی علاج کریں. انہوں نے کہا میں تمہارا علاج کروں گا لیکن فی الحال تم اپنی رپورٹس کا انتظار کرو اور اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا. وہ اللہ والے تھے اور زیادہ بات نہیں کرتے تھے جن کو حقیقت پائنے میں کسی عامل سے بھی بڑھ کر کامل کہتے ہیں. وہ ایسے انسان تھے. 2 دن کے بعد رپورٹس آئیں. دل کی دھڑکن اتنی زیادہ تھی کہ میری حالت خراب ہو رہی تھی. رپورٹس کھولنے سے پہلے ہی خوف تھا جسم کے اندر. کہیں کینسر ہو گیا تو کیا کروں گی؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ رپورٹس کو کھولا اور دیکھا. اللہ کا شکر ادا کیا. رپورٹس بالکل نارمل تھیں. کینسر نہیں تھا. میری رپورٹس میں کوئی بھی ایسی بڑی بیماری نہیں تھی. ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر 24 گھنٹے سوئی رہتی تھی. اگر میڈیسن نہ بھی لوں تب بھی مجھے نیند تو آتی تھی لیکن بڑی بے چینی سے آتی تھی. اسی لیے ہر ٹائم کہتی ہیں کہ میڈیسن کھاتی تھی کہ میں سوئی رہوں, کوئی بھی خیال میرے ذہن میں نہ آئے. خیر وہ کہتی ہیں کہ اب رپورٹس تو کلیئر تھیں جو کہ میں انہیں بتا چکی تھی اور انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تمہارے ساتھ روحانیت کا مسئلہ ہے. روحانی طریقے سے یعنی کسی نے کالے جادو کر کے موکلات کے ذریعے تم پر کالا جادو ڈال دیا ہے اور یہ جادو آج سے نہیں کئی سال گزر چکے ہیں. جس پہ تہمینہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. تہمینہ کہتی ہیں کہ اس دوران میری سانس میرا بہت برا حال کرتی تھیں. وہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ میں منحوس ہوں. ان کو کئی خواب میں میری شادی کے بعد میرے دونوں ہاتھوں پر خون نظر آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے
سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ میں منحوس ہوں۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ میرے سامنے بھی مت آؤ۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھیں، یہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی غم کی وجہ سے میں سارا دن ڈپریشن کا شکار رہتی تھی اور سوئی رہتی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، مجھے ڈانٹتے تھے، لیکن پھر وہ میری حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کی والدہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں۔ اب اس میں میرا قصور نہیں تھا کہ ان کو خواب ایسا آیا۔ انہوں نے کسی بزرگ کو بھی اپنے گھر بلایا اور ان کو ساری بات بتائی، جس پر ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ تم اپنی بہو کے بارے میں ایسی بدگمانی مت رکھو، یہ خواب تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر بہت اچھی دی، اور اس کے بعد میری ساس کچھ بہتر ہوئی، لیکن اب بہتر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ میں میڈیسن کھاتی تھی تو زندہ رہتی تھی، اگر میڈیسن نہ کھاؤں تو چڑچڑاپن، طبیعت کا خراب ہونا، یہ سب کچھ میرے ساتھ رہتا تھا۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے میرا روحانی علاج کیا۔ مجھے سب سے بڑی جو بیماری تھی، میں نہا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں نہاتی تھی تو کتنے کتنے دن میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتی تھی۔ میرے جسم کے ساتھ بہت سی بیماریاں تھیں۔ بڑا بیٹا بھی بیمار تھا، 3 بیٹے بیمار، بیٹی ایسی تھی کہ جیسے کوئی جنات کی طرح خوفناک شکل رکھتی ہو۔ یہ ساری بیماریاں اکٹھی گھر میں دیکھتی تھی۔ ان ساری مشکلوں سے آسانی کا راستہ صرف نیند ہی تلاش کرتی تھی۔ نماز کے نزدیک نہیں جا سکتی تھی، کوئی چیز نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی۔ میں نے جب ان اللہ والوں سے پوچھا کہ یہ کس نے ایسا کیا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ تمہاری ساس اور تمہاری دیرانی نے اور جٹھانی نے ایسا سب کچھ کیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی تھی۔ میرا دیور بھی ہر ٹائم میرا جان کا دشمن تھا۔ میری ساس کے ساتھ مل کر وہ مجھے بہت ذلیل کرتا تھا۔ صرف میرے شوہر اچھے تھے اور میرے بچے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمہیں کالا جادو ڈال کر مریض کر دیا ہے، تمہارے زیورات بھی انہوں نے ہی چوری کیے ہیں، جس کی بنا پر تم اس طرح ہو چکی ہو کہ تم اب کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہو۔ میڈیسن سے تمہارا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ تم روحانی مسئلے کا شکار ہو۔ سب سے پہلے تو باوضو رہو اور 5 ٹائم نماز شروع کرو، درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھنے سے ہی تم اپنی اصل منزل تک پہنچ سکو گی۔ درود پاک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اور پھر میں نے درود پاک ان کی دعا سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے پر میرے دشمن ارجاں ہونے لگے، جو مجھے دھوکہ دے رہے تھے، جو میرے ساتھ بدگمانیاں کر رہے تھے، جو میرا مذاق اڑاتے تھے۔ تہمینہ کہتی ہیں کہ ایک اور بھی پرابلم تھی، میرا منہ ہر ٹائم کھلا رہتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا تھا، زندگی کے 24 سال ایسے گزر گئے، پتہ ہی نہیں لگا، میں نے سو کر ہی گزار دیے۔ دشمنوں نے میرے ساتھ اتنا دھوکہ کیا، اور کیوں دھوکہ کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں بھی تو ایک انسان تھی، جینا چاہتی تھی اپنی زندگی کے وہ دن جو میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، وہ میں نہ گزار سکی۔ میں نے بس سو کر ہی زندگی گزاری۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ صرف میری ساس کو میرے خون میں رنگے ہوئے ہاتھ نظر آئے، وہ بھی خواب میں، جس کو لے کر انہوں نے سارے خاندان کو میرا دشمن بنا دیا۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے میری ہستی بستی زندگی برباد کر دی۔ میں بولتی نہیں تھی، صرف سنتی رہتی تھی، کیونکہ بولنے کی ہمت تو ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے میری زبان بند کر دی تھی۔ اگر میں کسی کو چاہ کر بھی کوئی جواب دینا چاہتی بھی تھی تو میری زبان میں، سر میں، جسم میں سوئیاں چبھنے لگتی تھیں، مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ تہمینہ کہتی ہیں ایک انسان کے ساتھ اتنی بیماریاں، اتنی تکلیفیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ان اللہ والوں نے میرا علاج کیا، اور اللہ نے اگر چاہا تو انہوں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شفا تو تمہیں اللہ نے ہی دینی ہے، اور اللہ نے مجھے شفا دی۔ میں الحمدللہ تقریباً 2 ماہ کے اندر اندر ان تمام روحانی مصیبتوں سے باہر نکل آئی جو میرے اوپر انہوں نے نافذ کی ہوئی تھیں، موکلات پھینکے ہوئے تھے۔ وہ بہت بڑے عامل تھے، اور اس کے بعد ان کے اس علاج کے بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹوں کا علاج کروایا۔ میری دیرانی اور جٹھانیاں تو مجھ سے جلنے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو گونگی تھی، اس گونگی کو زبان کیسے لگ گئی؟ انہوں نے میرے میں ہمت پیدا کی، میں بولنے لگی۔ خیر اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنا خیال رکھیں۔ جس دشمن کا آپ کو پتہ لگ جائے وہ آپ سے جھوٹ فراڈ کر رہا ہے، خدارا اس سے دور ہو جائیں، اس کے قریب مت جائیں، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے دشمنوں سے دور رہو۔
اگر ہم ان کے نزدیک رہیں گے تو پھر وہ ہمیں نقصان دیں گے۔ اس لیے دشمنوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے جب درود پاک پڑھا تو درود پاک پڑھنے سے بھی میرے اوپر بہت سے لوگوں کے فیس واضح ہوئے جو لوگ میرے دشمن تھے۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو دشمن اور اپنے کی سچائی دکھا دی جاتی ہے، کون دشمن ہے اور کون اپنا ہے، کون دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ کہانی تھی تہمینہ کی۔ بہت شکریہ تہمینہ۔ تو روحانیت پر یقین تو ہم سب کو ہے اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ میرے ساتھ سلمہ نے شیئر کی۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میں سرگودا کی رہائشی ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ میرے شوہر جو کہ رکشہ ڈرائیور تھے اور ان کے ساتھ بہت سے عجیب معاملات پیش آنے لگے تھے۔ معاملات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ جب وہ گھر میں لا کر رکشے کو کھڑا کرتے تھے تو ہمارے رکشے کے اندر مسلسل کسی کی موجودگی ہوتی تھی۔ وہ بھی آدھی رات کے ٹائم کوئی رکشے کو چھیڑنا شروع کر دیتا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ جیسے اس کے دروازے کو کوئی کھینچ کر اتارا ہو، مطلب عجیب، وہ کہتی ہیں کہ کچھ حالات تھے۔ اور اس کے بعد جب میرے شوہر اٹھ کر دیکھتے تھے تو ان کو ایک کالے رنگ کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ جیسے وہ رکشہ لے کر باہر جاتے تھے تو ان کا رکشہ سٹارٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ راستے میں ہی رک جاتا تھا۔ کمائی نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی، جو کمائے ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے نکل گئے۔ پتہ لگا کہ رکشے کے اندر کسی نے کالے جادو کے تعویذات لٹکائے ہوئے تھے۔ جہاں پر میرا شوہر بیٹھتا تھا اس کے سامنے والی جگہ پر، وہ کہتی ہیں کہ کوئی جگہ بنی ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے تعویذ رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی تب پتہ لگا جب میرے شوہر نے رکشے کو دھونا شروع کیا تو اس کے اندر سے کچھ عجیب سے کلمات نکلے، کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا، جو کہ دیکھنے میں بھی ہم تو نہیں جانتے کہ تعویذات کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہ پتہ لگا کہ یہ کلمات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے وہ جا کر اپنی عقل اور دانش کے ذریعے، وہ دانش مندی کے ذریعے انہوں نے ان تعویذات کو، وہ کہتی ہیں کہ پانی میں بہا دیا، اور پانی میں بہانے کے بعد اپنے رکشے کو مسجد کے پانی سے دھونا شروع کر دیا۔ اللہ نے شفا دی اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ کس نے جادو کیا یہ تو ہم نہیں جانتے تھے، کون دشمن تھا، کیونکہ گھر میں تو تمام لوگ آتے تھے، ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ فلاں نے کیا ہوگا۔ ہم کسی عامل کے پاس نہیں گئے، بس ہم نے خود ہی اپنا علاج کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ علاج، سلمہ کہتی ہیں کہ خود میں نے کیا، میرے شوہر نے کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اب ہمارا رکشہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے شوہر کے پاس ایک نہیں 3 رکشے ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اب اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور سلمہ کہتی ہیں کہ بہت سے حاسدین تو ہمارے قریب ہی ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے ساتھ اتنی دشمنی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو بھی ہمارے گھر میں آنے والا انسان تھا، کسی نہ کسی نے تو یہ تعویذات رکھے تھے نا جس کو ہم جانتے نہیں تھے۔ اب سارے ہی ہنس کے بولتے ہیں کہ اس کو دشمن سمجھا جائے۔ پھر ہم نے رکشہ کھڑے کرنے کی جگہ بدل دی اور اپنے گھر کے ساتھ ایک جگہ لی جہاں پر ہم لوگ اپنے 3 رکشے کھڑے کرتے تھے، وہاں پر ایک دروازہ لگوایا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس جگہ پر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ میرے شوہر آج بھی مسجد کے پانی سے ہی اپنے رکشے کو دھویا کرتے ہیں۔ وہ پانی بھر کے لے آتے ہیں اور پھر اس پانی کو گھر کے پانی میں شامل کر کے رکشے کو صاف کیا کرتے ہیں۔ اب کبھی بھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ ہوتی ہے حسد کی کہانی۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ ایسے ہی وار کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگ ان کہانیوں سے کیا کچھ سمجھتے سیکھتے ہیں وہ بھی بتایا کریں، اور اپنی زندگی میں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر نظر رکھا کریں، کون آپ کا اپنا ہے اور کون دشمن ہے، اس میں تمیز کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور درود پاک تو ضرور پڑھا کریں۔ درود پاک آپ کو وہ منزل دکھاتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اچھے برے کی تمیز پتہ لگتی ہے، آپ کا کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے اس کا پتہ لگتا ہے، اور جس پرائی کا پتہ لگے اسے اپنی زندگی سے فوراً نکال دیں، کیونکہ اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو ہمیں ایسے دھوکے باز انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ۔ بہتر ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آخر میں کہنا چاہوں گی، ایک تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، 5 ٹائم نماز اور تہجد ضرور پڑھا کریں۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ والدین سے بہت محبت اور پیار کریں۔
اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔